بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأس الحسین کے عنوان سے جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا، اس سلسلے کی ایک اور گفتگو آپ کے پیش نظر ہے۔ سرحائے شہداء دارالامارہ کوفہ میں کتاب منتخب تروحی میں درج ہے کہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ لشکر کی طرف گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا اس نے دیکھا کہ قصر کے اطراف میں آگ لگی ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ آگ فوراً بجھائے جائے۔ جب تخت پر آیا تو دیکھا کہ سر امام مظلوم اس کے سامنے ہے اور سر اقدس سے آواز آئی جو اس ملعون نے بھی سنی اور باقی حاضرین نے بھی سنی۔ وہ یہ تھی کہ اے ملعون، تو کہاں بھاگتا ہے؟ اگر یہ آگ دنیا میں تجھ تک نہ پہنچی، یاد رکھ آخرت کی آگ ہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور آواز ابھی ختم نہیں ہوئی، آگ کے آگ ابن زیاد کی طرف آنے لگی۔ کتاب در کربلا چی گزشت میں مرقوم ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ سر اقدس کوفہ پہنچا۔ اگلے روز اسیروں کے ساتھ قصر ابن زیاد لعنت اللہ علیہ میں سر اقدس کو لایا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ ابن زیاد ملعون سر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہنستا تھا اور دندان مبارک نور نظر مصطفیٰ پر مارتا تھا۔ مالک ابن انس کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ابن زیاد ملعون چوب خضران سے لبہائے مبارک امام مظلوم پر مارتا تھا اور ساتھ یہ کہتا تھا اے حسین تمہارے دندان کتنے خوبصورت ہیں۔ انس کہتا ہے میں نے کہا اے بد عاقبت، میں نے رسول خدا کو دیکھا تھا، وہ اس جگہ کو چومتے تھے اور یہ موقع تھا کہ سعید بن معاذ بھی حاضر تھے۔ وہ ملعون لبہائے مبارک پر چوب مارتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں پر، اور اس کے فوراً بعد دربار میں وہ مصیبت برپا ہوئی کہ مجھ میں بیان کی تحریر میں۔ عزیزوں، اب ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ کوفے کے قبیلوں میں سروں کی تقسیم۔ ارشاد شیخ مفید رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 قصہ کربلا، کامل ابن عصیر جلد نمبر 4 میں مرقوم ہے کہ عمر بن سعد ملعون نے حکم دیا کہ امام کے دوسرے اصحاب و اہل بیت کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے۔ سروں کو بدن سے جدا کیا گیا اور ان سے گرد و غبار کو صاف کیا گیا۔ ان 72 سروں کو شمر ملعون، قیس ابن اشعث ملعون، عمر بن حجاج ملعون کے ساتھ کوفے بھیجا، اور روایت ہے کہ قبائل نے ان سروں کو آپس میں تقسیم کیا۔ قبیلہ کنجا کے جن کا سردار قیس بن اشعث ملعون تھا 13 سر دیے گئے۔ قبیلہ حوازن شمر ملعون کی سرکردگی میں اس کو 12 سر دیے گئے۔ قبیلہ تمیم کو 17 سر دیے گئے۔ قبیلہ بنی اسد کو 16 سر دیے گئے۔ قبیلہ مزسج کو 7 سر دیے گئے۔ باقی سر دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے اور خود سر اقدس غریب زہرا کے لیے ملتا ہے کہ شمر ملعون نے خدا کی لعنت ہو اس پر خود لے لیا تھا یا خولی کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک اور منزل آتی ہے ابن زیاد ملعون کے قصر کی دیوار۔ کتاب در کربلا چی گزشت میں مرقوم ہے کہ جب سر اقدس نواسۂ رسول کو ابن زیاد ملعون کے دربار میں لایا گیا تو اس کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا، اور اس کو مرحوم آیت اللہ کمراہی نے اور ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں نقل کیا۔ اس کے بعد ایک منزل آتی ہے ابن زیاد ملعون یزید لعنت اللہ علیہ کو خط لکھ کر سروں کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ کتاب مقدس لحوف، تاریخ طبری، قصہ کربلا وغیرہ میں مرقوم ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس کو شہادت امام حسین اور ان کے اہل بیت سے باخبر کیا۔ جب یہ خط عبید اللہ یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے ہاتھ پہنچا اور اس کو اس واقعے کی مکمل اطلاع ملی، اس نے اس خط کے جواب میں لکھا اور ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ سر حسین سروں کے ساتھ تمام اسیروں اور ان کے لوٹے ہوئے اسباب کے ساتھ شام بھیج دو۔ طبری نے نقل کیا کہ جب آل رسول کوفہ میں وارد ہوئے
ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں بھیج دیا جائے۔ ناگہاں زندان میں ایک پتھر آ کر گرا، اس کے گرد ایک خط لپٹا ہوا تھا۔ جب خط کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا کہ ایک شخص بہت جلدی میں یزید ابن معاویہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس خط میں آپ سب کے متعلق لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ قاصد کب نکلا ہے، کتنے دن سفر میں رہے گا اور کب وہاں پہنچے گا اور کتنا وقت اس کو واپسی پر لگے گا۔ اگر تم لوگوں نے تکبیر کی آواز سنی، جان لینا تمہارے قتل کا حکم صادر ہو گیا۔ اگر تکبیر کی آواز نہیں سنی تو امن و امان و سلامتی ہے۔ پھر ابھی 2 دن قاصد کے آنے میں باقی تھے، ایک اور پتھر زندان میں آ کر گرا۔ جب کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا کہ اگر کوئی وصیت ہے تو کر دو، فلاں دن وہ قاصد واپس آ رہا ہے۔ جب وہ دن آ گیا، قاصد بھی واپس آ گیا، لیکن تکبیر کی آواز بلند نہ ہو۔